السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ریئل لائف کی اسٹوری ہے۔ آج تک میں نے آپ لوگوں کو بہت سی کہانیاں سنائی، پر میں آپ لوگوں کے لیے ایک آج ریئل لائف کی اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ مجھے امید ہے یہ کہانی سن کر آپ کا بھی دل کانپ اٹھے گا۔ میرا نام سارہ ہے۔ ہم دو بہنیں اور تین بھائی تھے۔ جب امی پہلی بار ہم دو بھائی بہنوں کو اسکول ایڈمیشن کرانے کے لیے لے گئیں تو آس پاس میں دو اسکول تھے۔ لوگوں نے بتایا ایک مفت ہے اور ایک فیس والا ہے۔ تبھی امی نے بھیا کا ایڈمیشن فیس والے میں کرایا اور میرا ایڈمیشن مفت والے میں کرایا، پر مجھے کوئی بھی شکایت نہ تھی۔ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اس ٹائم پہ کافی چھوٹی تھی، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ نہیں تھی، پر وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے مجھے فرق سمجھ آنے لگا۔ بھائی کو ہر ضرورت کی چیز ملتی تھی، اچھا بیگ، نئی کتابیں، کپڑے، اور میرے پاس اپنا بیگ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی کتابیں پولیتھین میں ڈال کر اسکول لے جاتی تھی۔ اگر مجھے کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو امی کہہ دیتی پیسے نہیں ہیں، لیکن بھائی کو کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا جاتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میرے ادھیاپک میرے پڑھنے کے انداز سے بہت خوش رہتے تھے۔ میں ہمیشہ ککشا میں اچھے نمبر لاتی تھی، یہاں تک کہ کئی بار اسکول میں اول بھی آتی تھی۔ جب بھی اسکول سے مجھے انعام کے طور پر کچھ پیسے ملتے تو میں وہ بھی امی کو دے دیتی، سوچتی کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو امی مجھے دے دیں گی، لیکن جب بھی میں مانگتی تو امی منع کر دیتی، بولتی کہ خرچہ ہو گیا۔ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پر سب مفت تھا، ڈریس بھی ملتی، کتابیں بھی ملتی، یہاں تک کہ کاپیاں بھی ملتی تھیں، پر کبھی کبھی ایسا ہوتا کچھ کتابیں باہر سے خریدنا پڑتی تھیں تو میں امی سے بولتی، امی مجھے ایک دو کتاب چاہیے، باقی کی مل گئیں، پر یہ اسکول سے نہیں ملے گی، یہ سب بچوں کو خریدنا ہوگی۔ امی مجھے ڈانٹ دیتی، چلا دیتی، آخر تو پڑھ کر کیا کرے گی، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی۔ گھر میں اگر مجھ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو امی ابو سے شکایت کر دیتی۔ ابو مجھے بہت مارتے تھے۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں بس یہی سوچتی تھی کہ شاید امی کو بھائی مجھ سے زیادہ پیارے ہیں۔ 4 سال ایسے ہی بیت گئے۔ ایک بار مجھے کوئی نئی کتابوں کی ضرورت پڑی۔ میں نے امی سے پیسے مانگے، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اسی سمے میرے بھائی نے موبائل مانگا، اسی سمے اسے فون دلا دیا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی برا لگا، پر میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے کافی پریشانیاں جھیلنا پڑی، پر میں نے ہار نہیں مانی۔ ایک دن اسکول سے مجھے 1000 روپے ملے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اب اپنی پڑھائی کا خرچ نکال لوں گی، لیکن میں نے وہ پیسے بھی امی کو دے دیے۔ جب ضرورت پڑی اور میں نے پیسے مانگے تو امی نے کہا خرچ ہو گئے۔ میں ٹوٹ گئی، مجھے لگا اب میری پڑھائی چھوٹ جائے گی۔ تب میں نے خود محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔ محلے کی لڑکیوں کو ہوم ورک کر دیتی، ان کی کاپیاں لکھ دیتی، بدلے میں کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے دے دیتا۔ میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے خرچ کے لیے پیسہ جمع کرنے لگی۔ دن میں اسکول جاتی اور 2-3 گھنٹے کام کرتی، رات کو پڑھائی کرتی۔ وقت کے ساتھ پریشانیوں سے لڑتی ہوئی میں اس بار بھی میں پورے اسکول میں اول آئی تھی۔ پھر میری ٹیچر نے میری امی کو بلایا اور کہا آپ کی بیٹی پڑھنے میں بہت اچھی ہے، بہت ماہر ہے، آپ اسے آگے تک پڑھانا اور اسے اچھے سے سپورٹ کرو تاکہ ایک دن یہ آپ لوگوں کا نام روشن کرے۔ امی نے وہاں پر تو حامی بھر دی، پر گھر پر آ کر مجھے ڈانٹا اور بولا کہ اب تو پڑھائی نہیں کرے گی، میری طبیعت خراب رہتی ہے، تجھے گھر بھی سنبھالنا ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے بولا امی جو بھی مجھے کام سنبھالنا ہے آپ ساری ذمہ داریاں مجھ پر چھوڑ دو، میں سنبھال لوں گی، پر میری پڑھائی کو نہ روکو۔ یہ سن کر امی بہت زیادہ بھڑک اٹھی، کیونکہ انہیں یہ سب دیکھ کر جلس ہوتی تھی۔ جس بھائی کو وہ اچھے اسکول میں پڑھاتی تھیں وہ کبھی اچھے نمبر لے کر نہیں آتا، وہ کبھی اچھے سے اسکول نہیں جاتا، ہمیشہ ایبسینٹ رہتا۔ میں کام کرتی، ذمہ داریاں اٹھاتی، پریشانیاں جھیلتی اور بنا کتابوں سے ہی اسکول جاتی اور پھر اچھے نمبروں سے بھی پاس ہوتی۔ وقت کے ساتھ امی نے ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں۔ صبح کا ناشتہ بنانا، صبح کے ناشتے کے برتن دھونا، گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا، دوپہر کا کھانا بنانا، شام کا کھانا بنانا اور پھر کپڑوں کو دھلنا، پریس کرنا اور باقی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔
میں یہاں پر ظاہر تک نہیں کر سکتی۔ وہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دی گئیں۔ میں کام سے تو نہیں گھبرائی، پر مجھے ٹینشن ہوئی تو صرف ایک ہی بات کی کہ باقی سارا کام تو میں سنبھال لوں گی، پر دوپہر کا کھانا میں کیسے بنا سکتی ہوں، کیونکہ دوپہر کا کھانا بھیا اسکول سے آ کر کھاتے تھے۔ اس ٹائم تک کھانا بننا ضروری تھا۔ ابو زیادہ گاؤں میں نہیں رہتے تھے، وہ اکثر باہر ہی رہا کرتے تھے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں صبح اٹھتی، جلدی جلدی ناشتہ بناتی، جھاڑو پوچھا کرتی اور پھر آٹا گوندتی، سبزیاں کاٹتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ میں ناشتہ بھی نہیں کرتی کیونکہ مجھے ناشتہ کرنے میں 10 سے 5 منٹ لگ ہی جاتے اور میرے لیے ایک ایک منٹ بہت ہی قیمتی تھا۔ اور جب دوپہر میں ہم لوگ اسکول سے آتے تو ہم دونوں بہن بھائیوں کی چھٹی ساتھ ہی میں ہوتی، پر میرا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے رک جاتا۔ ٹھیلے پہ سے وہ لوگ کچھ دیر کھاتے پیتے اس کے بعد آتے تھے۔ اس بات کا مجھے بھی فائدہ ہوا۔ میں جلدی سے اسکول سے بھاگتی ہوئی آتی اور بیگ رکھتے ہی کھانا بنانے لگتی۔ بھیا جب گھر میں آتے، منہ ہاتھ دھوتے، ڈریس چینج کرتے، تب تک میرا کھانا بن چکا ہوتا۔ پھر میں انہیں کھانا دے دیتی اور وہ کھانا کھا لیتے۔ یہ سب دیکھ کر امی کافی پریشان تھی کہ یہ لڑکی ساری ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں اتنی اچھی ہے۔ یہ سب پریشانیاں میری زندگی میں چل ہی رہی تھیں، پر مجھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شکایت نہ تھی۔ انہی پریشانیوں کے بیچ مجھ پر ایک اور آزمائش آئی۔ اچانک سے میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ امی نے مجھے چھوٹے سے میڈیکل سے کچھ دوائیاں منگا کر دے دیں، پر مجھے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے امی سے ڈاکٹر کے یہاں پر جانے کو بولا تو امی نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کسی چیز کے لیے بولتی امی ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پہلی بار میری اسکول کی 2-3 چھٹیاں ہو گئیں، اور جب میں 2-3 دن کے بعد اسکول گئی تو کچھ لڑکیوں نے پوچھا کہ تو کبھی چھٹی نہیں کرتی، آخر ایسی کون سی وجہ تھی؟ تو میں نے انہیں اپنی بیماری کے بارے میں بتایا۔ تبھی میری ٹیچر نے کہا، یہ بیماری آج کل بہت چل رہی ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھائیے ورنہ دقت بڑھ سکتی ہے۔ پر میں انہیں کیسے بتاتی؟ میں نے ٹیچر سے کہا ٹھیک ہے، کل جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ پھر اگلے دن میں اسکول گئی تو میری ٹیچر نے میری حالت دیکھ کر مجھے اسکول سے واپس کر دیا۔ بولا پہلے ڈاکٹر کے یہاں پر جاؤ، آرام ہو تبھی اسکول آنا، اس سے پہلے اسکول نہیں آنا۔ یہی بات آ کر میں نے گھر پر امی کو بتائی کہ امی آپ مجھے دوا دلا دیں ورنہ میں اسکول بھی نہیں جا سکتی۔ اس بات سے تو امی اور زیادہ خوش ہو گئیں، کیونکہ جو کام امی نہیں کر پائیں وہ کام میری ٹیچر نے کر دیا۔ امی نے بولا میں دوا نہیں دلا سکتی، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور تیری بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلی صبح امی نے مجھے بازار جانے کے لیے کہا، پر میرے اندر ہمت نہیں تھی، پر امی کی سختی کی وجہ سے مجھے مجبوراً جانا پڑا۔ جب میں بازار کے لیے گئی تو میری نظر سرکاری ہاسپٹل پر پڑی۔ جب میں نے سرکاری ہاسپٹل دیکھا تو میں خوش ہو گئی کہ پہلے مجھے یہ ہاسپٹل کیوں یاد نہیں تھا۔ جب میں ہاسپٹل میں گئی، کافی دیر لائن لگانے کے بعد میرا نمبر آیا، اور جب میں نے اپنی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کو بتایا تو وہ حیران تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی بڑی بہن، بڑا بھائی یا پھر ماں باپ نہیں؟ میں نے بولا نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، بس آپ مجھے دوا دے دیں، میری پڑھائی چھوٹ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری چیک اپ ہوگی اور کوئی چھوٹی چیک اپ نہیں ہوگی، اپنے ساتھ اپنی امی ابو یا پھر بڑے بھائی بہن کو لاؤ، اس کے بعد ہی چیک اپ ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر سے کافی بنتی کی کہ آپ مجھے دوا دے دیں، میں اگلی بار لے آؤں گی، پر ڈاکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے بولا بنا چیک اپ کے دوا نہیں مل سکتی۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر گھر پر آ گئی۔ اب میں بہت پریشان تھی کیونکہ میں اسکول بھی نہیں جا سکتی اور میرے اندر اب چلنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ گھر پر آ کر یہی بات میں نے امی سے بولی کہ امی بس آپ میرے ساتھ ایک بار چلیں، پھر میری چیک اپ ہو جائے گی، پھر میں اکیلی ہی جا کر دوا لے آؤں گی۔ پر امی نے ہر بار کی طرح اس بار بھی انکار کر دیا۔ اب میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا، میں ڈائریکٹ جا کر سجدے میں گر گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم گڑ گڑا کر ایک ہی دعا کی، میں نہیں جانتی میں نے صحیح کہا تھا یا پھر غلط، پر میں نے بس یہی بولا، یا اللہ اگر میری زندگی ہے تو میری بیماری لے لے، اور اگر تو میری بیماری نہیں لے گا تو میری جان لے لے۔
پھر ایسا کرشمہ ہوا 2 سے 3 دن ہی بیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور میں ایک دم صحیح ہو گئی۔ میں خود ہی حیرت میں تھی کہ بنا دوا کے اتنی بڑی بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی شان عظیم ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسی دن سے مجھے اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اگر مجھے 1 روپے کی بھی ضرورت پڑتی تو میں ڈائریکٹ سجدے میں گر جاتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تو پہلے سے تھا، پر اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اسکول گئی، ایگزام قریب تھے۔ ٹیچر نے بولا اس بار تم ایگزام مت دینا کیونکہ تم اسکول نہیں آ سکی اپنی بیماری کی وجہ سے، تو تم ایگزام کیسے دو گی؟ میں نے ٹیچر سے کہا کہ ایگزام میں کتنے دن باقی ہیں؟ ٹیچر بولی ایگزام میں صرف 2 ہی دن باقی ہیں، تم ایگزام نہیں دے پاؤ گی، رہنے دو۔ تبھی میں وہاں سے خاموش ہو کر اپنی پرنسپل کے پاس گئی۔ میں پرنسپل کے پاس جا کر روئی کہ مجھے ایگزام ضرور دینا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہوئی، اگلی سال دے دینا۔ میں نے کہا آپ میرے بارے میں نہیں جانتی، ایک منٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ ٹیچر نے میری لگن دیکھ کر مجھے ایگزام دینے کی اجازت دے دی۔ میں نے دن اور رات اتنی محنت کی کہ اللہ کے شکر سے میں اسکول میں اول آئی۔ ٹیچر نے مجھے بہت ہی دعائیں دیں۔ وہ سال میرے اسکول میں آخری سال تھا کیونکہ وہ اسکول صرف 8 تک ہی تھا۔ اب میں نے 8 بھی پاس کر لی۔ گھر آ کر یہ خوشی میں نے گھر والوں کو بتائی، پر میری خوشی میں کسی کی بھی خوشی نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں جو میں نے اسکول میں اول نمبر پایا ہے۔ اب ٹینشن اس بات کی تھی کہ مجھے 9th میں داخلہ لینا ہے، لیکن وہاں فیس لگتی تھی۔ امی نے صاف منع کر دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ پاس کے گاؤں میں ایک اسکول ہے جہاں غریب بچوں کی فیس معاف کر دی جاتی ہے۔ میں وہاں گئی، ہاتھ جوڑ کر بنتی کی، بہت کہنے پر انہوں نے میرا داخلہ کر لیا، لیکن پورے سال کے لیے انہوں نے کہا بیٹا تمہاری فیس تو ہلکی کر دی جائے گی کیونکہ تم پڑھنے میں محنتی ہو اور اچھی بھی ہو۔ انہوں نے میری مارک شیٹ دیکھی، میری TC بھی دیکھی، پر تمہیں 1000 روپے دینا ہوں گے۔ میرے لیے وہ 1000 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ پھر میں نے ادھاری پر 1000 روپے لے کر اپنے اسکول میں جمع کر دیے۔ اب مجھے کتابوں کی ضرورت تھی۔ کتابوں کا ریٹ معلوم کیا تو کتابوں کا ریٹ 2000 سے 3000 تک تھا۔ اتنی رقم تو میں کہیں سے بھی نہیں لا سکتی تھی۔ میں نے سوچا اب تو میری پڑھائی پکا بند ہو جائے گی کیونکہ گھر میں تو مجھے کوئی بھی پیسہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ پھر میں نے 2 سے 3 دن بنا کتابوں کے اسکول میں کاٹے۔ میں نے دیکھا جو امیر باپ کی لڑکیاں ہیں وہ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی اور وہ کام میں زیادہ محنت بھی نہیں کرتی، اس لیے جب بھی ٹیچر ہمیں چیپٹر پڑھاتی پھر اس کے نشان لگانے کے لیے دیتی کہ آپ گھر سے لگا کر لانا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ نشان میں لگا کر لے آیا کروں گی، مجھے کتاب دے دو۔ وہ لڑکیاں مجھے کتاب دے دیا کرتی اور پھر میں نشان لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپی میں اسی کتاب سے کام بھی کر لیتی کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ تھا کہ میرے نشان ایک دم پرفیکٹ ہوں گے۔ کبھی کبھی 1-2 غلط بھی ہو جاتا تو میں بعد میں ٹھیک کر لیتی اور جب تیسرے دن ٹیچر چیک کرتی تو سب کے ساتھ ساتھ میرا کام بھی پورا ہوتا۔ جب امی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایڈمیشن بھی ہو گیا، فیس بھی جمع ہو گئی اور یہ اب پڑھائی بھی کر رہی ہے تو وہ اندر سے بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مجھ پر کافی ظلم کیے، مجھے مارا پیٹا اور بہت پریشان کیا، پر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے بولا جتنا کام دینا ہے، جتنی ذمہ داریاں دینا ہے آپ مجھے دے دو، میں آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پر مجھے اسکول جانے دیں۔ اس دن امی نے مجھے بہت پیٹا پر میں خاموش رہی کیونکہ مجھے صرف پڑھائی کرنا تھا اور پڑھائی کر کے مجھے اپنا نام بنانا تھا۔ جو پریشانیاں میں نے بچپن میں جھیلی میں بڑے ہو کر وہ پریشانیاں نہیں جھیلنا چاہتی تھی، اور میں اپنے گھر والوں کو یہ بھی دکھانا چاہتی تھی کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اللہ کے شکر سے میں نے 9th بھی پاس کر لی۔ جب میں نے 9th پاس کی تو میں کلاس میں اول نمبر پر آئی تھی۔ جب میں 10ویں کلاس میں آئی تو 10ویں کلاس میں بھی مجھے فیس کا انتظام کرنا تھا، پر میں فیس کہاں سے لاتی؟ میں نے کچھ تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کام کیا، مہینوں کی محنت سے مجھے صرف 600 روپے مل پائے۔
جب میں 600 روپے لے کر اپنے پرنسپل کے پاس پہنچی، میں نے بولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پر میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس صرف 600 روپے ہیں، آپ یہ رکھ لیں، باقی میں بعد میں دے دوں گی۔ انہوں نے میرے امی ابو کے بارے میں پوچھا، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیوں میرے پرنسپل کو مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی کوئی بات نہیں، تم یہ 600 روپے بھی رکھ لو، میں نے تمہاری آگے کی فیس معاف کی، تم پڑھنے میں بہت اچھی ہو، بس آگے محنت کرتی رہو۔ وہ دن میرے لیے بہت اچھا دن تھا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے پاس اس دن 600 روپے تھے۔ میں نے سوچا اس سے اپنی کتابیں خرید لوں گی، پر جب میں نے کتابوں کا ریٹ معلوم کیا تو کتابوں کا ریٹ تو 6 سے 7 ہزار کے بیچ میں تھا۔ جتنے روپے میرے پاس تھے اس میں تو صرف ایک ہی کتاب آ سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کتاب کا تو میں ایسے ہی چلا لوں گی پہلے کی طرح، کیوں نہ ان پیسوں سے میں اپنی کاپیاں خرید لوں۔ اسکول سے آتے ٹائم میں نے ان پیسوں سے کاپیاں خریدی، اور جب میں گھر کاپیاں لے کر آئی میں بہت خوش تھی۔ امی نے میرے پاس جب نئی کاپیاں دیکھیں اور میرا بیگ تھوڑا بھاری دیکھا تو امی کو شک ہوا۔ امی نے کہا، تو نے پیسے چوری کیے ہیں؟ پر اللہ جانتا ہے میں نے پیسے چوری نہیں کیے تھے۔ اس دن بھی امی نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ میں نے کوئی بھی پیسے چوری نہیں کیے ہیں، پر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ ایسے ہی کافی دن بیت گئے۔ ایک دن میری کلاس میٹ نے میری شکایت کر دی کہ اس کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں رہتی۔ اس نے پچھلی سال بھی بنا کتابوں سے پڑھائی کی تھی اور اس سال بھی یہ بنا کتابوں سے پڑھائی کرنا چاہتی ہے۔ میرے جو کلاس ٹیچر تھے وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے ڈانٹا اور کچھ سمجھایا بھی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے میں کل لے آؤں گی، پر میں کہاں سے لاتی؟ دوسرے دن انہوں نے بولا اپنی کتابیں چیک کراؤ، پر میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں پہ ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے۔ جب پرنسپل کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، نہ ہی فیس جمع کرتی ہو، نہ ہی کتابیں لاتی ہو، تو آخر پڑھنے کیوں آتی ہو؟ اپنے گھر کا نمبر دو، میں تمہارے گھر پر بات کرتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر کا نمبر دیا۔ انہوں نے جب میرے گھر پر بات کی تو امی نے مجھے الٹا ہی پھنسا دیا۔ امی نے بولا، میں تو پورے پیسے دیتی ہوں، یہ شاید بیچ میں کھا جاتی ہے اور کاپی کتابیں نہیں لاتی۔ انہوں نے بولا، آپ خود کیوں نہیں آتی اسکول؟ آپ خود ہی کیوں نہیں دلاتی سامان؟ امی نے اپنی بیماری کا بہانہ بنایا اور میرے پرنسپل نے ان پر یقین بھی کر لیا اور پھر مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ 2 سے 3 دن میں اسکول سے نکالی گئی۔ میری امی کافی خوش تھی کیونکہ ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے کال آتا ہے کہ سارا کو اسکول بھیج دیجیے، کچھ کام ہے۔ جب میں اسکول گئی تو میرے پرنسپل نے کہا، بیٹی ہم سے غلطی ہو گئی، جن بچیوں کے پاس کتابیں ہیں وہ بھی اتنی محنت سے نہیں پڑھتی، اور تم کتاب نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی محنت سے پڑھتی ہو۔ تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، تم یہاں پر پڑھائی کرو، تم سے آج کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ میں پریشان تھی کہ آخر پرنسپل کو میرے بارے میں کس نے بتایا۔ تبھی کچھ دور پر مجھے اپنی ایک ٹیچر ملی۔ انہوں نے بولا، میں نے تمہارے بارے میں پرنسپل کو سب بتا دیا ہے۔ وہ میری ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ میری ایک اچھی دوست بھی تھی جو میری ہر پریشانی سے واقف تھی۔ اب وقت کے ساتھ میں نے 10th پاس کر لیا، اور جب میں گھر پر آئی تو اس بار تو امی نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے اتنی سی عمر پر میری شادی طے کر دی۔ بولا، اب تیری شادی ہوگی، ویسے تو پڑھائی سے رکنے والی نہیں ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کیونکہ میرے سپنوں کا گلا گھوٹا جا رہا تھا۔ میں نے ابو سے بھی کہا، پر میری بات کسی نے بھی نہیں سنی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک دن مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ میں ان کی خود کی بیٹی نہیں، میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ تبھی مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی اور اپنے سپنوں کو پورا کروں گی۔ میری ایک فرینڈ تھی جو گاؤں سے کچھ دوری پر ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتی تھی۔ وہ ابھی نئی نئی ہی میری دوست بنی تھی۔ جب ہم 10th کے پیپر دے رہے تھے تبھی اس سے میری ملاقات ہوئی تھی اور ہم لوگ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے، اور پھر میں اپنی دوست کے گھر پر چلی گئی۔ میں نے وہاں سے ہی ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھانے کا انتظام کر لیا۔
वहाँ پر مجھے چھوٹی سی سیلری مل جایا کرتی تھی۔ میں نے سوچا کچھ پیسے جمع کر کے میں اپنی پڑھائی کر سکتی ہوں۔ پھر میں اس اسکول میں پڑھانے لگی۔ وہ ہاسٹل کا تھا، وہاں پر مجھے رہنے کی کوئی فیس بھی نہیں لگتی تھی۔ میں اپنا کھانا خرچہ کیسے بھی چلا لیا کرتی تھی، بس مجھے پڑھنا تھا۔ تبھی میں نے 11ویں میں ایڈمیشن لیا اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری 12ویں ہو گئی، اور آج میں BA کی فرسٹ ایئر میں ہوں۔ بچوں کو پڑھاتی ہوں، خود بھی پڑھتی ہوں۔ اب آگے کا نصیب اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ اور میں نے دینیات کورس بھی جوائن کر رکھا ہے تاکہ مجھے دین کے بارے میں بھی جانکاری ہو، اور میں اسلامک نالج کی کتابیں بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ میں صبح میں بچوں کو اسکول پڑھاتی ہوں، دوپہر میں بچوں کی ٹیوشن لیتی ہوں، شام کو اپنا دینیات کورس کرتی ہوں، اور ٹائم ملنے پر اسلامک نالج پڑھتی ہوں، اور اس کے باوجود میں اپنی پڑھائی بھی کر رہی ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں آسانی پیدا کرے۔ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، پر مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں رکنے والی نہیں ہوں، لیکن آپ کی دعا اور سپورٹ میری طاقت بنے گی۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔